ہم کامیابی کے ساتھ بنوا سکیں گے. اس لیے بات یہ میں شاید خود بھی کہتا، لیکن چونکہ رشید رضوی صاحب نے زیادہ اچھے پیرائے بیان کی، میں ان کی تائید کرتا ہوں. اور وہ خود کیونکہ ایک پرانے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، اس لیے سرد و گرم کشیدہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس بات کو ہمیں پلوں میں باندھنا چاہیے اور اس کے مطابق آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. یہ جو پچھلے 3-3.5 سال گزرے ہیں، اس میں تو پورے ملک کو ریکنسیلیشن کی پالیسی میں شدید نقصان پہنچایا. پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل ہے صوبہ سندھ کے اندر، وہ اکیلے حکومت بنا سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کی بلیک میلنگ سے وہ خوفزدہ ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کی دہشت گردی سے خوفزدہ ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کے جو مختلف چہرے ہیں یا ان کے رابطے ہیں اس سے وہ خوفزدہ ہوں. مجھے نہیں پتا کس کس چیز سے ہیں یا کس کس چیز سے نہیں ہے خوفزدہ، لیکن ان کی اکثریت ہے. اگر اس کے باوجود وہ ایم کیو ایم سے بلیک میل ہوتے ہیں، ان کو حکومت کے اندر شریک رکھتے ہیں، تو ریکنسیلیشن اس کو جواب ملتا ہے کہ ہم پورے ملک کے اندر، مرکز اور صوبوں کے اندر ریکنسیلیشن کی پالیسی لے کر چل رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کو اور سوچنے سمجھنے والوں کو، تجزیہ نگاروں کو اس بارے میں واقعی رائے قائم کرنی چاہیے اور لوگوں کا ذہن بنانا چاہیے کہ ایک مضبوط اپوزیشن زیادہ اچھا رول ادا کرتی ہے یا ریکنسیلیشن اچھا رول ادا کرتی ہے. ریکنسیلیشن کا سارا فائدہ 99 بھی نہیں 100% فائدہ حکمرانوں کو ہوا. ان کی حکومتیں موجود ہیں. پیپلز پارٹی جس کو سرے سے مرکز کے اندر حکومت کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، ریکنسیلیشن کے نتیجے میں اس کو یہ حق میسر ہے، اور جنہوں نے اس کو ریکنسیلیشن فراہم کی ہے وہ پیپلز پارٹی کے گناہوں کے اندر اگر زیادہ نہیں تو برابر کے ضرور شریک ہے. یعنی مجھے یہ کہنے میں ہرگز کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال پولیٹیکل ورکرز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ریکنسیلیشن کوئی بیلنس شیٹ بنا کر دیا کیا ہے اس نے اور لیا کیا ہے. ماضی قریب اور بعید میں ملک کے اندر اپوزیشن رہی ہے، چھوٹی بھی رہی ہے، بڑی بھی رہی ہے، مل جل کر کام بھی کرتی رہی. وہ اتحاد بڑے کارگر رہے ہیں جو اپوزیشن نے بنائے ہیں، اور حکومت وقت کو گھٹنے ٹیکنے پر، دیوار سے لگانے پر مجبور کیا ہے. اس لیے اس ریکنسیلیشن نے تو رہا صاحب بھرم بھی ختم کر دیا جمہوریت کا. اب وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہماری حکومت جمہوری ہے، لیکن کوئی آگے بڑھ کر ڈٹ کر سینہ ٹھوک کر یہ بات نہیں کہتا کہ جو حکومتیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ مانے ان کو جمہوری نہیں کہا جاتا. جو حکومتیں پارلیمنٹ کے فیصلے کو درخور اتنا نہ سمجھیں ان کو جمہوری نہیں کہا جاتا. محض الیکٹڈ ہونا جمہوری نہیں ہے، ڈیموکریٹک نہیں ہے. ڈیموکریسی کے رویے ہیں، اس کے طور طریقے ہیں، اس کا ایک اپنا کلچر ہے. اس کے اپنے رویوں کے نتیجے ہی میں جمہوریت نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے، اور لوگوں کو اپنے حقوق محفوظ نظر آتے ہیں. اس لیے اس ریکنسیلیشن نے صوبہ سندھ کا بھی بیڑا غرق کیا ہے. اور یہ جو 12 مئی سر اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ہم اس طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا سبب بھی یہی ہے کہ فی الواقع 12 مئی ہم سے مسلسل یہ سوال کر رہا ہے، یہ ہانٹ کر رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے ہمارا، کہ تم 12 مئی کو بھول گئے؟ تمہیں کیا ہو گیا اہل کراچی، اہل سندھ، اہل پاکستان؟ کہ مختلف پارٹیوں کے لوگ ہو، ملک کے اندر اچھی باتیں کرتے ہو، لوگوں کو سرمنز دیتے ہو، وعد و تلقین کی نشستیں کرتے ہو، لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ 12 مئی تم نے اپنے حلق سے نگل لیا ہے یا اس کو اگل کر کہیں پھینک دیا ہے کہ نظر ہی نہیں آتا؟ کیونکہ وہ بڑا تلخ دن تھا اور ہر حوالے سے تھا. یہاں تمام حوالے آ چکے ہیں، میں کسی ایک کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا. اس لیے بھی میں محمد حسین مینتی صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت سی بزم کو سجایا ہے. اور جو لوگ یہاں تشریف فرما ہے انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ اس کے اندر شرکت کی ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں، ڈٹ کر یہاں پر بیٹھے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور حالات کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک سے زیادہ مرتبہ اور کئی لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نشستن گفتن برخاستن کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ میں اور آپ کچھ دیر بعد یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے اور کم یاد رہے گا کہ آج کا دن ہم نے کیسے گزارا. اس لیے یہ ٹھیک ہے کہ ایک جوائنٹ کمیونیکے، مشترکہ اعلامیہ کہیں یا مشترکہ قرارداد بھی ہم یہاں منظور کر رہے ہیں. لیکن میں واقعی پھر بھی یہ درخواست کروں گا ہوسٹ سے، محمد حسین مینتی صاحب سے، کہ ایک ایسی کمیٹی ضرور بنائیں. یہ ٹھیک ہے کمیٹیوں کی بھی کوئی بہت اچھی ریپوٹیشن اور ساتھ نہیں ہے معاشرے میں، اور وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹس کے طور پر عام طور پر کمیٹیوں کا نام لیا جاتا ہے اور چیزوں کو سامنے سے کسی بیک برنر پر رکھنے کے لیے کمیٹیاں استعمال ہوتی ہیں. لیکن ہم کیونکہ اتنی بڑی نشست کر رہے ہیں اس لیے اس کا خلاصہ کسی کمیٹی میں نکالا جا سکتا ہے.
اس لیے وہ ایک کمیٹی ضرور بنائے اور وہ کمیٹی جو ہے اس اعلامیہ کے حوالے سے فالو اپ بھی کرے اور فی الحقیقت اس طرح کے سیمینار کو یا پارٹیز میٹنگ کو دوسری پارٹیوں سے بھی درخواست کرے کہ آپ لاہور میں رکھیں، آپ ایسی میٹنگ پشاور میں رکھیں، آپ فلاں میٹنگ جو ہے کوئٹہ میں رکھیں، اسائنمنٹ لوگوں کو ملے، سب تعاون کریں گے، صرف ذرا سا آرگنائز کرنے کی اور چینلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹی اگر اس کام کو کرے گی کہ اس بات کو اٹھایا جائے بڑے پیمانے پر پورے ملک کے اندر میڈیا میں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں اس کو لایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں حالات کو سمجھنے میں، سمجھانے میں بھی اور ایشو کو زندہ رکھنے اور بالآخر عدالتوں پر بھی جو دباؤ کی بات رشید عزیزی صاحب کر رہے تھے اس دباؤ کو بڑھانے میں اس سے انشاءاللہ مدد ملے گی۔ یعنی اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے ریکنسیلیشن کا کہ ذوالفقار کے ملنے کی رسید ہی ان کی طرف سے نہیں ہے، کوئی پیکج ان کو نہیں ملا ہے۔ یعنی بلوچوں کو کھلونے دے کے بہلایا گیا، ان کو عنوان بنا دیا گیا ہے، ان کو بچہ سمجھا گیا ہے کہ اعلان کریں گے یہ خوش ہو جائیں گے، بس کام یہ اعلان کرنا ہماری طرف۔ ہر نیا آنے والا اور پرانا جانے والا آدمی جو ہے ان کے لیے پیکج کا اعلان کرتا ہے۔ اس لیے بلوچستان کی واقعی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور جنرل کیانی صاحب نے وہاں جا کر یہ بات کہی تو ہے کہ ہم اس ملٹری آپریشن کو جو اس وقت جاری ہے اس نے بڑے تلخ نتائج دیے ہیں، اس کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا وہ ختم ہو سکا یا نہیں ہو سکا، لیکن اگر وہ اس تجربے سے اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ملٹری آپریشن دہشت گردی کو ختم نہیں کرتا، طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہیں کیا جا سکتا، اپنے ہی لوگوں پر اپنی ہی بندوقیں تان کر ان کو ملک وطن نہیں بنایا جا سکتا، اپنی ہی گولیاں اپنے ہی دل و دماغ میں اتار کر ان کے خلاف نعرے لگا کر ان کو ہمنوا نہیں بنایا جا سکتا اور پاکستان کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے تو میں کہتا ہوں کہ صوبہ پختونخوا سے بھی ملٹری آپریشن کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ اس کے بھی فٹ نوٹس میں یہی چیزیں آتی ہیں۔ ابھی ڈرون طیاروں کے حملے اس کا فٹ نوٹ جس کی اجازت بلوچستان کے بارے میں مانگی جا رہی ہے، مسنگ پیپل اس کا فٹ نوٹ، ملٹری آپریشن، یہ تینوں چاروں چیزیں اصل میں فٹ نوٹ ہیں وار آف ٹیرر، کہ وار آف ٹیرر کے نتیجے میں یہ چاروں چیزیں پیدا ہوئی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ پارٹیوں کا اپنا اپنا موقف ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ موضوع ایسا اس وقت کا ایجنڈے پر نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر وار آف ٹیرر کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے تو ایکٹباد بھی ہوتے رہیں گے، ریمن ڈیوز بھی ہوتے رہیں گے، مسنگ پیپل بھی ہوتے رہیں گے اور ڈرو مور کے نتیجے میں ملٹری آپریشن بھی ہوتے رہیں گے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور انف از انف، یعنی پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہ چکا والی جو بات ہے اس کو تکمیل تک پہنچنا چاہیے۔ آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے یہاں تجویز دی تھی کہ ایکٹباد کے بارے میں بھی کوئی کانفرنس ہونی چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ یہاں جو موجود حضرات ہیں اگر ان میں سے کوئی اس میں پہل کرے اور کوئی انیشیٹو لے کر اس کا اعلان کرے کہ ہم اپنی پارٹی کی طرف سے کسی بھی جگہ پر پورے ملک میں کوئی کانفرنس کریں گے جس کے لیے زیادہ وقت بھی نہیں ہے تو بہت اچھا خبر ہے، ہم اس پر لبیک کہیں گے۔ لیکن اگر نہ کہہ سکیں تو ہماری طرف سے یہ پیشکش موجود ہے کہ انشاءاللہ اگر کسی اور کی طرف سے پیشکش نہ ہوئی تو ہم ان ڈیو کورس آف ٹائم جلد از جلد اس طرح کی کوئی میٹنگ کانفرنس کریں گے قومی کہ جو ایکٹباد کے معاملات کا احاطہ کرے، ان تمام تجاویز کے الرغم جو دی جا چکی ہیں پہلے اور اس پر کسی درجے میں آئندہ 3 دن میں عمل درآمد کے حوالے سے بھی دیکھا جائے گا، لیکن یہ ناگزیر ہے کہ ایکٹباد کو نظر انداز نہ کیا جائے اور جو کچھ ہو چکا ہے اور جس حوالے سے ہوا ہے اس کا اکاؤنٹ فور بھی کیا جائے، احاطہ بھی کیا جائے اور اس کا نوٹس بھی لیا جائے۔ میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے نہایت توجہ کے ساتھ، تحمل و بردباری کے ساتھ، حوصلے اور صبر کے ساتھ اور بڑی پیشنس کے ساتھ آج کی نشست کے اندر شرکت فرمائی ہے اور ایک بڑے عنوان سے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں پیش رفت کر سکیں گے، آگے کی طرف بڑھ سکیں گے اور ان لوگوں کو ڈیفینسو کر سکیں گے جن سے ہمیں شکایت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محترم محمد حسین مومن کا آئینہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک دوسرے کے آئینے خیر معلوم ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ میڈیا کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب، خصوصی طور پر میں ان کا مشہور ہوں اور اس کے علاوہ ہمارے کراچی کی اور صوبہ سندھ کی قیادت بھی یہاں موجود ہے اور ماشاءاللہ جماعت الدعویٰ کے ساتھی بھی ہمارے آئے ہوئے ہیں باہر سے۔ تمام قومی قائدین کا، صوبائی قائدین کا، مقامی کراچی کے قائدین کا میں شکر گزار ہوں اور
خاص طور پہ ہمارے صحافی بھائیوں کا، وکلا کا اور سول سوسائٹی کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی. سید منور حسن صاحب کی تجویز پر ہم نے غور کر کے فوری طور پر ایک چھوٹی کمیٹی بنائی ہے اسد اللہ بھٹو صاحب کی کنوینرشپ میں، جس میں جلال دانو شاہ صاحب یونائٹڈ سندھ پارٹی کے، تحریک انصاف کے نعیم الحق صاحب، پاکستان مسلم لیگ کے سلیم ضیاء صاحب، جمعیت علماء اسلام کے قاری عثمان صاحب، اور ہم درخواست کریں گے سابق صدر سندھ ہائی کورٹ سید